ورتل القرآن ترتیلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، ہمارا آج کا سبق کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش اور اس کی مشق کے حوالے سے ہے۔ پہلے ہم نے جو حرکات پڑھی تھیں زبر زیر پیش، وہ اس کو پڑی حرکت کہتے ہیں، اور یہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش اس کو کھڑی حرکت کہتے ہیں۔ اس کو کھینچا جاتا ہے ایک الف کے برابر۔ ابھی ہم اس کو تفصیلاً ڈسکس کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اچھا سمجھ آئے گا۔ اچھا ویورز، آپ کے سامنے ایک تختی نظر آ رہی ہے، آپ یہاں دیکھیں، ان مثالوں سے آپ کو خوب سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے ہے با زبر با، یعنی صرف ایک حرکت پڑھی جائے گی، وہ ہے زبر، با زبر با۔ اس کو لمبا نہیں کرنا، با نہیں کرنا۔ لیکن آگے دیکھیں تو با کھڑی زبر با، اس کو آپ کھینچتے ہیں، اور پھر اس سے آگے دیکھیں با زبر الف با، تو اس کو آپ اور بھی کھینچتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ با کھڑی زبر اور با زبر الف، یہ دونوں برابر کھینچے جاتے ہیں، جبکہ صرف ایک حرکت یعنی با زبر با زیر بی، با پیش بو، یہ ایک حرکت کاؤنٹ ہوتی ہے کسی بھی حرف پر ہو۔ تو ان حرکتوں کو کھینچا نہیں جاتا، بس حرکت کو پڑھا جاتا ہے۔ کھینچا صرف کھڑی زبر، چھوٹی مد، بڑی مد اور حروف مدہ، جو آگے چل کے ہم الگ سے میری ایک ویڈیو ہوگی پوری حروف مدہ کے اوپر، آپ کو خوب سمجھ آئے گی، الف یا اور واؤ، تو وہ ہم اس وقت سمجھیں گے۔ تو ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ کھڑی زبر از ایکول ٹو ایک الف، کھڑی زبر ایک الف کے مترادف اس کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ اب نیچے دوسری مثال پر آ جائیں، با زیر بی، اس کو بھی با زبر با کی طرح با زیر بی کھینچیں گے نہیں، بی نہیں کہیں گے، لیکن آگے دیکھیں با کھڑی زیر بی، اس کو کھینچیں گے، کتنا؟ وہی بات کلیہ ایک الف کے برابر۔ تیسرے نمبر پہ دیکھیں با زیر یا بی، تو با کھڑی زیر بی اور با زیر یا بی یہ دونوں برابر ہیں۔ اب تیسری مثال پر آ جائیں، با پیش بو، اس کو بھی نہیں کھینچیں گے، بس با پیش بو حرکت پڑھیں گے، لیکن آگے آئیں تو با الٹا پیش، الٹی پیش یا الٹا پیش، اس کو کھینچیں گے کھڑی زبر کھڑی زیر کی طرح، با الٹی پیش بو۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ دیکھیں تو با پیش واؤ، اب اس کے ساتھ الف یا تو نہیں لگ سکتا نا پیش کے ساتھ، تو با پیش واؤ بو۔ اب یہ با الٹی پیش اور با پیش واؤ برابر ہوئے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے چلنا ہے کہ جو کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا جو قاعدہ ہے، یہ ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ اور اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک الف جو ہے یہ دو حرکتوں کے برابر اس کا ساؤنڈ، اس کی آواز ہوتی ہے۔ ایک الف دو حرکتوں کا جو ساؤنڈ بنتا ہے نا، جیسے با زبر با، اب ایک دفعہ پھر کہیں با زبر با، دو دفعہ کہا نا با، تو یہ جو با کے اندر ساؤنڈ، ان دونوں ساؤنڈز کو آپ اکٹھا کر دیں، ان آوازوں کو آپ جمع کر لیں، با کی آوازوں کو، تو کیا بنا؟ با، ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے با زیر بی دونوں ساؤنڈز کو اکٹھا کریں، بی کی ساؤنڈ کو اکٹھا کریں تو بنتی ہے بی۔ اسی طریقے سے با پیش بو، دو بو یا تو یا سو، ان کو اکٹھا کریں تو کیا بنتی ہے؟ سو۔ یہ جو تھوڑا سا کھچاؤ آ رہا ہے نا، یہ ایک الف کے برابر کھچاؤ ہونا چاہیے، تو پھر وہ بنتی ہے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اب اس کی ہم مشق کرتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کھڑی زبر با کھڑی زیر بی، با الٹی پیش بو، با بی بو۔ یا کھڑی زبر یا کھڑی زیر یا الٹی پیش یو، یا یو۔ را کھڑی زبر را کھڑی زیر را الٹی پیش رو، رو۔ میم کھڑی زبر میم کھڑی زیر میم الٹی پیش مو۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، اس کو ماں نہیں پڑھنا، نہ نون کو ایسے پڑھنا ہے، نہ اس کو میم کو گننا نہیں کرنا، ما پڑھنا ہے، ما می مو۔
لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام الٹی پیش لو، لا لی لو، واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹی پیش وو، وا وی وو، نون کھڑی زبر نا، نا نہیں کہنا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، عین کھڑی زبر آ، عین کھڑی زیر عی، عین الٹا پیش عو، آ عی عو، غائن کھڑی زبر غا، غائن کھڑی زیر غی، غائن الٹا پیش غو، غا غی غو، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹی پیش ہو، ہا ہی ہو، خا کھڑی زبر خا، خا کھڑی زیر خی، خا الٹی پیش خو، خا خی خو، تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹی پیش تو، تا تی تو، سا کھڑی زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا الٹی پیش سو، سا سی سو، جیم کھڑی زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹی پیش جو، جا جی جو، دال کھڑی زبر دا، دال کھڑی زیر دی، دال الٹی پیش دو، دا دی دو، زال کھڑی زبر زا، زال کھڑی زیر زی، زال الٹی پیش زو، زا زی زو، زا کھڑی زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹی پیش زو، زا زی زو، سین کھڑی زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹی پیش سو، سا سی سو، شین کھڑی زبر شا، شین کھڑی زیر شی، شین الٹی پیش شو، شا شی شو، صاد کھڑی زبر سوا، صاد کھڑی زیر سوئی، صاد الٹی پیش سو، سوا سوئی سو، اس سواد کو سین سے دیکھیں کیسے مختلف کیا، سین پتلا تھا باریک پڑا گیا اور سواد موٹا پڑا گیا۔ ضاد کھڑی زبر ضا، ضاد کھڑی زیر ضی، ضاد الٹی پیش ضو، ضا ضی ضو، طا کھڑی زبر طا، طا کھڑی زیر طی، طا الٹی پیش تو، طا طی تو، زوا کھڑی زبر زوا، زوا کھڑی زیر زوی، زوا الٹی پیش زو، زوا زی زو، فا کھڑی زبر فا، فا کھڑی زیر فی، فا الٹی پیش فو، فا فی فو، قاف کھڑی زبر قا، قاف کھڑی زیر قی، قا الٹی پیش قو، قا قی قو، موٹا تھا یہ۔ کاف کھڑی زبر کا، کاف کھڑی زیر کی، کا الٹی پیش کو، کا کی کو، باریک۔ حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹی پیش او، آ ای او، اس کے بالکل نیچے بھی دیکھیں ایک ریل لکھنے میں بھی حمزہ آ رہا ہے، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا الف پہ اگر حرکات آ جائیں تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹی پیش ہو، ہا ہی ہو، واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹی پیش وو، وا وی وو، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹی پیش ہو، ہا ہی ہو، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹی پیش او، آ ای او۔ تو الحمدللہ ویورز، آج کا سبق ہمارا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش کے حوالے سے مکمل ہوا مشقوں کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔